Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Azim Dutt with Raja Tariq Garwal in United Nations headquarters, New York. We want to deliver a petition to UN Secretary General. According to UN COVID-19, we can see the representative of the UN Secretary General by mail. So I am in United Nations Post Office with Raja Tariq giving the resolution to Post Office man. He will send by mail. Thank you very much. پولیٹیکلی آپ کے کیا فائدے ہیں؟ بہت فائدے ہیں، تاکہ ادارہ قوم متحدہ کے یہ پتہ چلے کہ صرف انڈیا پاکستان ہی فریق نہیں ہے، جن لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے وہ بھی آزادی کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، اور ہم نے یہی کہا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے 48 میں بھی اور 49 میں بھی ریاست جموں کشمیر کی مکمل خود مختاری کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور انڈیا نے 48 میں ہی 47 میں وہ کہتا علاق ہندوستان مہاراجہ ہری سنگھ نے کیا تھا، لیکن 48 میں جنوری 9 میں اس نے سرنڈر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کی خود مختاری جو ہے وہ بحال کی جائے گی، ان کو رائے شماری کا حق دیا جائے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ اس لیے ان کا علاق کا جو ہے علاق کا اعلان جو مہاراجہ ہری سنگھ نے کیا تھا وہ واپس ہو گیا، اور پاکستان نے ایکسیپٹ کیا پہلے کہ میں اپنی فوجیں اور سیولیں نکالوں گا۔ اصل میں کشمیر پر دونوں ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت دونوں کا قبضہ ہے، اور میں کہتا ہوں معاذ شماری کہتا ہے کہ یہ دونوں غاصب اور لٹیرے ہیں، اور انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک قبضہ کرنے کے لیے آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی ہم نے قبضہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے یونائٹڈ نیشن کے نمائندے کے سپرد بھی کیا۔ آج انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک پوسٹ آفس ہے جو IUNO کے نام پر ہے، UNO پوسٹ آفس، اس میں ریسیپشن والوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ پوسٹ آفس میں جائیں، وہاں سے سیکرٹری جنرل کو یہ میل کریں، اس کو آدھے گھنٹے کے بعد وہ میل آپ کی مل جائے گی۔ تو اس میں راجہ طارق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ وقت کا انتظار کیے بغیر وہ صرف میری بات کا انتظار کرتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں وہ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے دل میں، ان کے ذہن میں ریاست جموں کشمیر کی مکمل خود مختاری، نہ غلامی ہندوستان کی، نہ غلامی پاکستان کی، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ میں بھی، ہم غلامی نہیں چاہتے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ہم خود مختاری چاہتے ہیں جو 1586 سے پہلے ہماری خود مختاری بحال تھی، اور یوسف شاہ چک کے بعد اکبر نے اس پر قبضہ کیا، اور جو بعد میں افغانی بھی آئے، سکھ بھی آئے، سارے آئے، مہاراجہ نے بھی خریدا، گلاب سنگھ نے، ان سب کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 1586 کی 28 جون کو جو قبضہ کیا تھا اکبر نے، اس کو ختم کر کے، باقی قبضوں کو بھی ختم کر کے ہماری وہ حیثیت بحال کی جائے۔ اکبر نے 2 حملے کیے تھے کشمیر پر، ناکام ہوا تھا۔ افغانیوں نے بھی 2 حملے کیے تھے، ناکام ہوئے تھے۔ سکھوں نے بھی حملے 2 کیے ہیں، وہ ناکام ہوئے۔ سب کو کشمیریوں نے کام کیا۔ جب مذہبی بات اس میں لائی گئی کہ یہ مسلمان اور غیر مسلم کا مسئلہ، اس وقت کو ان کو کامیابی دی۔ ہمارے لیے تمام ریاستی عوام، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے بدھ ہیں یا عیسائی ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ سب کشمیری ہیں۔ ہم ان کے لیے، اپنے وطن کے لیے آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے۔ پاکستان مذہب کے نام پر بنا ہے، تو ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ 25 سال یہ نہیں نکالے گا، تو 24 سال کے بعد وہ ٹوٹ گیا تھا۔ مذہب کے نام پر دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے سوائے اسرائیل کے۔ اگر آپ اسرائیل یہودی بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، صرف مذہب کے نام پر اگر آپ کو لوگ دیتے ہیں اختیار، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر صدیوں سے جو ایک ملک کی حیثیت سے آ رہی ہے، ہم اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم سب جو ہیں برابر کے شہری ہیں اور اپنی آزادی چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس پیرانہ سالی میں جب میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا یہ
آخری دورہ ہوگا، لیکن اللہ نے ہمت دی تو آئندہ بھی آؤں گا. جب تک زندہ ہوں سڑکوں پر وطن کی آزادی کے لیے نعرے لگاتے ہوئے میں مرنا چاہتا ہوں. میں چارپائی پر نہیں مرنا چاہتا. میں نے وطن کی آزادی کے لیے جو مقبول بٹ شہید کو بھی آپ نے خون سے لکھ کر دیا تھا کہ وطن کی آزادی کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ وقت مجھے نہیں ملا. اب میں اسی طرح کی سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں سڑکوں پر، چوراہوں پر، پہاڑوں پر، گلیوں پر، آبشاروں پر، دریاؤں پر، منگلا ڈیم پر، باقی جو اولار ڈیم ہے، سب ڈیم ہیں، ان کے ملکیت حاصل کرنے کے لیے، اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر میری جان جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. وما علینا الا البلاغ. میرے پیارے ہم وطنوں، محمد عظیم ڈاکٹر نیو یارک سے بول رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو علم ہے میں 15 اگست کو آنکھ کے آپریشن کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن یہاں پر ہمارا جو وطن کا مسئلہ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، تو یہ رہا نہیں جا سکتا کہ میں اس کو یہاں آگے بڑھائے بغیر گھر واپس آ جاؤں. آج میں راجہ طارق گروال صاحب جو ہمارے امریکہ برانچ کے چیف آرگنائزر ہیں ان کے ساتھ یونائٹڈ نیشن ہیڈ آفس میں آیا ہوں. ایک پٹیشن جو ہے وہ تیار کی ہے، وہ جنہوں نے تیار کی ہے ان کی اجازت کے بغیر میں نام نہیں لے سکتا، لیکن بڑی وہ پٹیشن ہے کے حوالے سے 1948 سے لے کر 2020 تک 19 تک جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں وہ اس میں انہوں نے سمو دیے ہیں. وہ یہاں پر آئے ہوں تو اب میں 5 سال کے بعد آیا تھا، تو پہلے 17 اور 18 میں جب میں راجہ صاحب کے ساتھ یہاں آیا تھا، وہ بیٹی بھی ہماری ساتھ تھی، تو اس وقت ہم نے یہاں پر ریسیپشن پہ کہا تھا سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا. تو دستخطی مہم کے تقریباً 39,000 دستخط جو تھے وہ ہم نے ہینڈ اوور کیے تھے انہیں، اور پلس انہیں پیٹیشن بھی دی تھی.